بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدنی واهدنی به اللهم اهدنی واهدنی به انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہمارا دوسرا کورس کے چوتھا سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ آج ہم کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت کی خصوصیات ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی کیا خصوصیات ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے کہ اعلیٰ معیار دیکھا، پھر ہم نے ایمانی قوت اور غیر معمولی ایمانی قوت اور وفاداری پہ ہم نے بات کی، پھر ہم نے غیر معمولی حصول مقصد پہ بات کی، آج جو ہے غیر معمولی عزم جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ غیر معمولی عزم کی جب میں بات کرتی ہوں تو کیا آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ کیا ہے عزم، غیر معمولی عزم؟ عزم میں میرے دماغ میں ارادہ مذمم ارادہ، ٹھیک، خاص اسپیشل، اوکے، کہ یہ آپ کے سامنے میں نے تھوڑا سا آئس بریکر رکھا ہے جو جسٹ کہ تھوڑا اپنے آپ کو ریڈی کر لیں کہ what do you think about when you hear word ابھی میں نے بات کی نا عزم، اوکے، what one of your favorite story about the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی سٹوری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے آپ کو بہت پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت سی سٹوریز ایسی ہیں جو کہ مطلب کہ ساری سٹوری لاجواب، آپ کو آپ کے دل کو کون سی سٹوری لگتی ہے؟ وہ بہت پسند جب آپ نے فتح مکہ کیا تھا، اتنی عاجزی تھی، ایسے سر ان کا جھکا ہوا تھا، سبحان اللہ، اتنی بڑی کامیابی اور سبحان اللہ عاجزی دیکھیں، لوگوں کی بھی ہیلپ کرتا ہے نا بہت، لوگ واقعہ کون سا واقعہ؟ کھانا نہیں کھاتا، لوگوں کو کھلاتی ہے، خود نہیں کھاتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ ہم نے لاسٹ ویک بھی پڑھا نا کہ دیا بجھا دیتے تھے، لائٹ بجھا دیتے تھے اور ایسے محسوس کرواتے تھے میں بھی کھا رہا ہوں لیکن دوسرے کھاتے تھے۔ اچھا، اور جیسے وہ عورت کوڑا پھینکتی تھی، پھر بھی ان کا پھر بھی جس دن اس نے نہیں پھینکا تو اس کے دیکھنے کی تو وہ بھی ہوتا تو خوش ہوتا، شکر ہے اب پتہ نہیں کی کیسا ہو گیا، لیکن وہ ایسا نہیں، انہیں وہ گئے دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے احساس دلوایا، احساس تھا ان کے اندر تو وہ احساس دلوایا۔ بھی یہی بول رہی تھی۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہانی ہے نا، مطلب کہ ساری ہی سٹوریز انلمیٹڈ ہیں، مطلب کہ آپ جس کو بھی دیکھیں اس میں حکمت کے جو موتی اتنے چھپے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہمارے لیے لرن کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں نا۔ اوکے، اچھا، قیادت سامنے سے کی جاتی ہے، کیا سمجھ آ رہی ہے کہ قیادت سامنے سے کی جاتی ہے؟ یعنی کہ لوگوں کے سامنے الگ کھڑے ہو کے بلانا، یا نہیں مطلب سامنے سے قید کے مطلب گج وج کے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب ڈر کے نہیں قیادت کی جاتی، قیادت مضبوطی اور عزم کے ساتھ اور ڈٹ کے کی جاتی ہے نا، کہ ایسے تھوڑی پیچھے پیچھے بندہ وہ کرتا جائے، پلاٹنگ کرتا جائے، ہاں کانفیڈنس ہونا، ہاں آپ کو خود شور نہیں ہے، وہ بات پھر دوسرے پرسن نہیں ہوگی۔ ایگزیکٹلی، میں خود ہی ویک ہوں، میں خود مضبوط ہوں گا، میرا عزم اتنا مضبوط ہوگا، میرا ارادہ، ہم نے بغیر معمولی ارادہ، مقصد، پرپس، عزم۔ آپ فراری ہم لوگ بھی آپ کی راستہ میں ایک دفعہ مجھے یہاں پہ میں کہنا کچھ چاہ رہی تھی کہ میں یہ کروں، لیکن مجھے اندر سے نہیں ہوگا، آپ لوگ ٹیچر ہیں، ہم کہتے ہیں تم یہاں بیٹھ جاؤ، لیکن پتہ نہیں یہ اور چیز میں آ جاتی ہے، پتہ ایک دن نوشین ماشاء اللہ کتنا اچھا کرنے لگی نا، سائمہ بھی ایسی کہتی تھی، نوشین بھی ایسی کی تھی، بولا نہیں
کہتے ہیں جب آپ اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی کام، بولنے والا چلو ٹھیک ہے میں مانتی ہوں ہر ایک کی نہیں ٹیکنیک ہوتی کہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کام جب آپ کو دیا جاتا ہے نا تو شیطان آپ سے پہلی بار یہ کہہ رہا ہے میں نہیں کر سکتی. اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو شیطان آپ کو اس رستے پہ آنے ہی نہیں دینا چاہ رہا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے آپ کی اپنی عاجزی بھی ہوتی ہے نا بندے کی کہ میں نہیں کر سکتا، شاید میں اس کا حق نہ دے سکوں، بندے کے اندر ایک ویکنس ہوتی ہے جی. لیکن جب تک آپ غلطی نہیں کرو گے تو سیکھو گے نہیں، جب تک گرو گے نہیں تو اٹھو گے نہیں، جب تک بڑھو گے نہیں تو کامیابی نہیں ملے گی. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملے گا، ہم یہی سیکھ رہے ہیں. پرفیکٹ ہم ہے ہی نہیں، ہم پرفیکٹ ہو کے نہیں کر سکتے. ابھی آج دیکھنا اور اینڈ سیشن تک اس کو سننے کے بعد کچھ نہ کچھ سوچ کے اٹھنا ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہم کیا لے کے یہاں سے اٹھ رہے ہیں نا. کیا ہے کہ معیار بہتر بنانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششیں ہونی چاہیے. ایک بندہ اکیلا اٹھ کے کھڑا تو ہو جائے گا، اس کو ساتھ میں جماعت بھی چاہیے ہوگی. اگر ایک بندہ حوصلے والا ہے، ہمت والا ہے، عزم والا ہے، اس کا مشن اس کے سامنے ہے تو وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکے گا. اس کے لیے اس کو جماعت چاہیے، پوری جماعت کی کوششیں چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کیا کروں گی، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. ایک سے ایک 11 ہو جاتے، ایک اور ایک تو کامن سینس تو کہتی ہے 2 بنتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور ایک 2 ہو جاتی ہیں، 2 نہیں ہوتے، ایک اور ایک 11 بن جاتی ہیں. ایک کا مشورہ ایک کا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے وہ نکارات 3 کا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جب آپ مشورہ پوچھو تو آپ کو اتنا بہترین ایکسلنٹ مشورہ دے دیں. اور بہت سے صحابی لاسٹ ویک بھی ہم نے پڑھا اور آج بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہی آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دینا، جو تکالیف اور مشکلات کے مراحل سے گزر کر ہی حاصل ہوگا ویسے نہیں ہوگا. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم توحید لے اللہ پر ایمان ہے ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زبان سے اقرار نہیں ہے، بلکہ پھر کیا ہے تکلیف اور مصائب اور مشکلیں تو آئیں گی، اس کے بغیر جو ہے ہم آگے نہیں جا سکتے. کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے دین کا راستہ چن لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ایمان ہے، ہم پورا یقین رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، لیکن مجھے کوئی مشکل پریشانی آئی نہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں. آپ کی ساری زندگی ایک چیز ختم نہیں ہوتی دوسری تیار، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری تیار. یہ پاسبل ہے ہی نہیں کہ ہم دین کے راستے پہ اور ہمیں تکلیف نہ آئے. وہ علیحدہ بات ہے کہ الحمدللہ اب مینٹلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، مشکل آتی ہے آپ کو وہ فیل نہیں ہوتی اللہ کی رحمت سے، لیکن آئے گی ضرور کسی نہ کسی لحاظ سے، چھوٹے لیول پہ یا بڑے، جتنا میرا ایمان ہوگا، بچوں کے، ہسبینڈ کے، ان لاز کے، گھر سے باہر نکلنے کے، کوکنگ کے، جس لیول پہ ہم ہیں نا، میں اس لیول کی بات کر رہی ہوں. ہم اسی میں یہ آزمائش آئے گی، اور اس میں آئے گی جو آپ کو سب سے آپ کا ویک پوائنٹ ہوگا. کبھی بھی یہ نہیں جس پوائنٹ میں آپ اسٹرانگ ہے نا اس پہ آزمائش نہیں آئے گی. جتنے آپ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا آپ کا ویک پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ کا میاں آپ کا ویک پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس آپ کا ویک پوائنٹ ہو سکتا ہے آپ کی نیند آپ کا ویک پوائنٹ ہو سکتا ہے گھر سے باہر نکلنا آپ کا اسی میں آزمائش آپ کو آئے گی جو آپ کا ویک پوائنٹ ہوگا. جس کو مطلب ویک پوائنٹ کہنے کا مطلب آپ کی کمزوری نہیں، جس چیز کو آپ بہت لگاؤ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا میاں بہت پسند ہے آپ کو، بٹ ان کے لیے آپ کوئی نافرمانی والی کام نہیں کر سکتی، لیکن آزمائش ادھر سے آئے گی. بچے آپ کو بہت پیارے ہیں، آپ چاہتے نہیں ان کو کوئی تکلیف ہے، انہی کی طرف سے تکلیف آ کے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوک بجا کے دیکھے گا. مطلب کہ کمزوری وہ ویکنس والی کمزوری نہیں، کمزوری مطلب کہ جو میری ہمت بڑھانے والے لوگ ہیں انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ٹھوک کھڑکا کے آپ کو دیکھے گا. پھر آگے کیا ہے کہ روحانی دنیا میں نیک اور روحانی بندوں کو مشکلات اور امتحان کے ذریعے جب آزمایا گیا تو پھر ان مصائب کو برداشت کرنے کے سلسلے میں کون کون سی فتوحات اور انعامات سے بطور اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور وہ دشمنوں کو کیفے کردار تک انہوں نے پہنچایا. کہ جب یہ مشکلیں آتی ہیں، جب یہ امتحانات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دیکھیے ہر مصیبت آپ کو کوئی نہ کوئی سبق دے کے جاتی ہے. ہر تکلیف سے آپ کچھ نہ کچھ لرن کرتے ہیں. اگر آپ اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے نا تو اس کا مطلب آپ آگے بڑھنے کے قابل ہی نہیں ہیں. ہر مصیبت وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پھر ڈوریں کھولتا ہوں. اگر آج میں مسجد میں آئی، اگلے دن بارش شروع ہوگی، آج شروع کی کلاس، اگلے دن بارش، نہیں آج تو نہیں میں جاؤں گی، لو جی پاکستان کا تو پہلا ہی حملہ ناکام، نہیں میں نے جانا ہے. اس کے لیے کیا کروں گی؟ میں پریپریشن کروں گی. اس کنٹری میں رہنے ہوں ہر روز ہی بارش ہوگی، ہر روز ہی ٹھنڈی ہے، ہر روز ہی سنو ہوگی، کہ میں اسی طرح گھر ہی بیٹھی رہوں گی؟ پھر تو میں دین سیکھ چکی.
پھر تمہیں اللہ کے راستے پہ نکل چکی ہے. ٹھنڈ ہوتی بارش ہوتی ہے تو اکثر پاکستان والوں کو تو پتہ نہیں ہے یہاں کے ویدر کا. تو میری چھوٹی ہے بھی لاڈلی ہے بھی چھوٹی, تو امی اور ساس امی کہتے ہیں ہاں 6 o'clock اتنا اندھیرا ہوتا ہے, ٹھنڈ ہے, نہ بھیجا کرو نا بارش میں یا ٹھنڈ میں. میں نے کہا امی یہاں کو تو موسم ہے ادھر وہی نا, جائے گی اسکول مسجد میں, دوسرے دن جائے گی تو جائے گی. دیکھیے باقی سارے کاموں کے لیے ہم دوسری آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم لوگ اللہ کے راستے چل رہے ہیں ایسے ہم نہیں بھیج رہے. یہاں کا موسم ایسا ہے, اس کے لیے حکمت عملی ہم نے کرنی ہے, پلاننگ کرنی ہے. یہ نہیں کہ خود پیچھے ہٹ جانا, بلکہ خود کو فورس کر کے پش کر کے آئی وانٹ ٹو اچیو دس گول ہونا چاہیے. جو گول میں لے کے آؤں گی وہی انشاءاللہ تعالی میرے سامنے جو ہے وہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام سے وابستگی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سے مظالم نہ ڈھائے گئے. ہم نے بہت سے کا ذکر کر چکے ہیں پچھلے ویک, اس سے پہلے بار بار وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے مظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ڈھائے گئے. ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پر پھینکے گئے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, آپ کا گلا دبایا گیا, آپ پر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی, آپ پر سڑک میں وہ کوڑا پھینکا گیا, آپ کے صحابہ کو عرب کی تپتی ریت میں جو ہے لٹکایا گیا, ان کو ان کے ٹکے بنائے گئے, ان کے جسم سے کتنے وہ جو جب اب کوئی ٹکا بوٹی جو بھی اب بناتے ہیں اس میں سے وہ رس نکلتا ہے, تب تک ان کو کوئلوں پہ رکھا گیا. استغفر اللہ, کہ دہتے ہوئے کوئلوں پر ان کو کھڑا کیا گیا, کھڑا ہونے پہ مجبور کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شیب ابی طالب کا وہ محصور ہونا, وہ 3 سال تک کیسے انہوں نے گزارا کیا, کھانا تک ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, پتوں کو منہ میں ڈال کے کھاتے تھے, چمڑے کو چبا کے وہ کھاتے تھے, مطلب کہ ایسے حالات تھے ان پہ. پھر مخالف سمت اونٹوں سے باندھ کر ان کو ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ کس طرح صحابیت کو جیسے مرغی کو ایسے پھاڑا جاتا ہے, 2 حصے کیے جاتے ہیں, اس طرح صحابی اور صحابیات کے ساتھ یہ انہوں نے معاملات کیے کہ ان کو چیرا گیا. پھر کیا ہوا کہ پھر جا کے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین ہمیں ایسے ہی تھوڑی مل گیا ہے کہ ہم نے سوچ لیا اور ہمیں دین مل گیا, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے اٹھیں گے اور ہمیں کوئی آزمائش ہی نہیں آئے گی, ہمیں کوئی ٹھوک بجا کے دیکھے گا ہی نہیں, تو سارے کام آسانی سے گزرتے جائیں گے. یہ تو امپاسبل ہے, یہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سکھا رہی ہے. ہم لوگ اتنا آرام کر لیا, صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اسٹرگلنگ کیا. اس ٹائم نہ ہیٹر تھی, نہ مکان تھی, نہ فون تھی, کچھ بھی نہیں بڑا تھا. جتنا بڑا مقام ہوگا, جتنا بڑا مقام ہوگا, جتنا بڑا مشن ہوگا, جتنی بڑا آپ کا ویژن ہوگا, جتنا بڑا گول ہوگا, اتنے بڑے ٹیسٹ آئیں گے. اگر میرا دماغ اتنا سا ہے, میرا گول اتنا سا ہے, بس گھر سے اٹھ کے کلاس میں چلے جانا, ٹیسٹ اتنا ہوگا. اگر میرا گول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے, اس کو لے کے چلنا ہے, تو ٹیسٹ ویسا ہوگا. کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. بعد میں پڑھ لوں گی, عشاء میں ساری نمازیں پڑھ لوں گی, فجر میں سارے پڑھ لوں گی. چلو آج یہ شیطان کے ڈفرنٹ مرحلے ہیں نا جو ہمیں نظر آتے ہیں, اور شیطان ہمیں دکھاتا ہے. جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانیاں مانگی ہیں. پھر کیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ڈرانے کی کوشش کی گئی, کسی اور کے لیے ایسی کوششیں نہیں ہوئی, اور اللہ کے راستے میں جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی اور کو نہیں دی گئی. سبحان اللہ. پھر کیا ہے کہ کیسر روم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لانے کے لیے اپنے سفیر عرب جو تھے وہ عرب میں بھیجے. اللہ تعالیٰ نے اسی رات اس کے ہلاک ہونے کی خبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ سے نہ نکالے جاتے تو انا فتحنا لک فتح مبین ان کو نہ کہا جاتا. وہ مکہ سے نکالے گئے, اپنے گھر سے نکالے گئے, باہر ان کو نکال کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات کی نوید کیسے سنائی جاتی کہ اسلام آپ کے مختصر سے دور میں عرب سے عجم تک کیسے پھیلا. قربانی دینی پڑی, ان کو اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑا جس کے لیے وہ تڑپ رہے تھے. اچھا وہاں پہ کوشش کی, ناکام ہوئے, پھر کیا سوچا طائف کے, وہاں سے ناکام ہوئے,
پھر واپس کیا ہے ایک ناکامی کی حالت میں، مطلب کہ میں اپنے گھر سے نکل رہی ہوں اور اپنے گھر والوں کو للکار کے جا رہی ہوں، کہہ رہی ہوں کہ اچھا تم میری بات نہیں سن رہے تو نہ سی میں دوسرے گھر میں جا کے کسی کو بتانے جا رہی ہوں بڑی امید کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی آپ کو آگے سے پٹائی ہوتی ہے، آپ کو پٹائی تو یہاں ممکن نہیں ہے، آپ کو لوگ الفاظ ہی کہتے ہیں تو ساری زندگی ہمارے دل سے وہ چیزیں نہیں نکلتی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا حشر کیا، ہم نے پچھلے ویک پڑھا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کیسی دعائیں نکلی. پھر واپس جاتے ہیں اسی گھر میں، آپ دیکھ لیں مدر ان لا کا گھر اور اپنا گھر، ٹھیک ہے. اپنے گھر کے بچے نہیں سن رہے تو میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے گھر میں، ماں کے گھر میں جا کے تو امی ابو کو بتا کے آتی ہوں، بہن بھائیوں کو بتا کے آتی ہوں. بہن بھائی آگے سے کیا کہ تھپڑ مار چھتر مار اور گھر سے نکال دے، خون و خون لہو لہان، محلے کے لوگ بھی آپ کے پیچھے لگا دیں. آپ کہیں گے میں تو کبھی جاؤں ہی نا اس گھر میں، بے شک میرے ماں باپ ہیں، جو مرضی ہو جائے. انسانی فطرت ہے نا، ہوتا ہے نا، ہوتا ہے ہوتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ آ گیا اتنے دکھ اور تکلیف میں، فرشتہ کہتا ہے کہ ایک مجھے حکم دے میں کیا نہ کر دوں. کہتے نہیں 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 نہیں، اتنی مشکل میں بھی کہ نہیں وہ تو ایمان لے آئیں گے، وہ نہیں لے کے آئیں گے، ان کی نسل لے کے آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارے کردار اور ہم کیا سوچتے کرتے ہیں. پھر اسلام کا مزاج ہی نظر آتا ہے، یہی نظر آتا ہے کہ اسلام کسی کو چھیڑتا نہیں، اگر کوئی چھیڑے تو چھوڑتا نہیں ہے. یہی فطرت کا اصول ہے کہ انسان اپنا دفاع کرے. آج غزوہ بدر پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. پچھلے ویک ہم نے غزوہ خندق اور طائف پہ بات کی تھی، اور ہم صحابہ کرام کے کریکٹر پہ آج بات کریں گے کہ انہوں نے کیا اس دنیا میں کر کے گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری ترجیحات کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا تھی. اللہ نے ان کو اتنی مشکلوں پریشانیوں کے بعد فتوحات دی، اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کی نوید سنائی. انا فتحنا لک فتحا مبین کہا، ان کے لیے قرآن کی آیاتیں نازل ہو گئیں. چلیں آج ہمارے اوپر قرآن کی آیات نازل تو نہیں ہوں گی، ہمارے کریکٹر کیا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری سوچ اور ویژن کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم بات کریں گے. جنگ بدر کا سب سے پہلا سناریو، میں جنگ بدر بہت بڑا ہے، سورہ انفال پڑھیں گے، اس میں اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. لیکن ہلکا پھلکا سا میں آپ کے سامنے جو ہے جو پوائنٹ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں ان پہ بات ہم کریں گے انشاءاللہ. تاریخ کہتے ہیں کہ 13 مارچ 624 عیسوی 17 رمضان کی تاریخ تھی. 17 رمضان تھا، 2 ہجری تھی. مقام یہاں پہ یہ بدر ہوا، بدر کا کنواں کہتے ہیں، وہاں پہ یہ جنگ ہوئی. 70 میل یعنی کہ 110 کلومیٹر مدینہ کے جنوب مغرب میں واقع تھی. 110 کلومیٹر کافی فاصلہ ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح ہوئی. میں پہلے آپ کا نتیجہ ریویل کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. فتح کن ہوئی، لیکن فتح کن مرحلے تک پہنچنے کے لیے کن کن پروسیجر سے گزر کر ہمیں فتح ہوئی. یہی نہیں کہ انہوں نے بس یہ کر لیا اور فتح ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں. اگر دیکھا جائے طاقت کے حساب سے مسلمانوں کے پاس 313 لوگ تھے، فوج تھی. پیادہ کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنے والی فوج، ٹھیک ہے. اور گھوڑ سوار اگر دیکھا جائے کہتے ہیں کہ 2 گھوڑ سوار بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن 2 گھوڑے ان کے پاس تھے اور 70 اونٹ تھے. یہ ٹوٹل مال تھا. مسلمانوں کے پاس 313 لوگ تھے، ان میں سے کچھ گھوڑ سوار تھے اور 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے 950 پیادہ فوج تھی، پیدل چلنے والی فوج تھی، اور گھوڑ سوار جو تھے ان کے پاس بہت زیادہ تھے. 100 گھوڑے تھے ان کے پاس اور 170 اونٹ تھے. کمپیریزن کر لیں، ٹھیک ہے. ہلاکتیں اور نقصانات کیا ہوئے کہ 14 شہید ہوئے مسلمانوں کے، اور ان کے 70 قتل کیے گئے اور 70 جو تھے وہ قیدی ہوئے. اوکے. اگلا سٹیپ کیا ہوا اس جنگ میں، ہوا کیا کیا، کمانڈر اور رہنما کون کون سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مسلمانوں میں سے ابو بکر صدیق تھے، عمر بن خطاب تھے، حمزہ بن عبد المطلب تھے، اور علی بن ابی طالب تھے. یہ 4-5 صحابہ، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے، یہ مین نام، ٹھیک ہے. ادھر سے اگر لے لیں ابو جہل تھے، عتبہ بن ربیعہ تھے، امیہ بن خلف تھے، اور ہند بنت عتبہ جو تھے، یہ ان کے مین لیڈر تھے. اور بھی بہت سارے تھے، لیکن یہ مین لیڈر جو جن کا نام آتا ہے. اشاعت دین میں رکاوٹ. اب جنگ یہ ہوئی کیوں؟ جنگ کرنے کا مقصد اور پرپس کوئی نہیں تھا، جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک حالات اس طرح سے بن گئے کہ جنگ ہوئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی اور اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ جنوب کے یمنی قبائل میں سے بھی بعض اسلام الفطر لوگ مشرف بے اسلام ہوئے، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی کوششوں سے بحرین کا ایک سردار جو ہے عبدالقیس کہا جاتا ہے، اس کا نام مدینے کی طرف آ رہا تھا کہ قریش مکہ نے راستے میں اسے روک دیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک خدا ترسی اور شرک میں ایک چیز ختم نہیں ہو جائے گی، کشمکش ختم نہیں ہوگی، کہ جب تک شرک ختم نہیں ہوگا، یہ جو جنگیں اور یہ جو لڑائیاں ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی۔ اچھا، اسلامی ریاست کے خاتمے کا منصوبہ جو ہے وہ کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اسلامی ریاست، اسلام اتنا پھیل رہا ہے وہ اتنا پھیلے نہ۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی تھی۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدات کیے، ان کو اپنا حامی بنایا، ہم اپنے سے وعدے لیے کہ جب جنگ کرنی پڑے گی مسلمانوں کے خلاف آپ لوگ ہمارے ساتھ رہنا۔ اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے گا، اس کی تمام جو نفع اس کا ہوگا اسی غرض کے لیے مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کا سردار جو تھا ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد بنا کر انہوں نے اس کو مقرر کیا اور بھیج دیا۔ مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک جو تھے وہ اس کاروبار میں لگا دیے تھے، اور اسلامی ریاست کے خاتمے کے لیے اس منصوبے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان کشیدگی میں بہت جو ہے وہ اضافہ کر دیا انہوں نے۔ ہوا کیا، کہتے کہ جب ابو سفیان گیا اس کے پاس اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے، قافلہ بہت زیادہ، سامان بہت زیادہ ان کے پاس تھا۔ وہ گیا تجارت کے مقصد سے، یہ مال بیچ کے جو منافع ہوگا وہ ہم مسلمانوں کے لیے جنگ پہ خرچ کریں گے۔ اگر چاہتے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 لوگ تھے، 313 آتی ہیں، ایک روایت میں 314 آتی ہیں، ایک میں 317 آتی ہیں، نمبر کا ڈیفرنس تھا تھوڑا سا۔ کہتی ہیں کہ ان پہ آسانی سے حملہ کر سکتے تھے۔ 40 لوگ ان کی تعداد، 35 تھے یا 40 تھے، آسانی سے ان کو، اتنا ان کے پاس مال تھا، آسانی سے حملہ کرتے تو ہر چیز آ جاتی تھی، وہ آسان مرحلہ تھا، کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو، وہ آسانی کو نہیں آپ نے لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کے لیے مشاورت کی گئی۔ مشاورت کیا ہوئی کہ مدینے میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے مجلس مشاورت بلائی، مجلس شورا بلائی شرائط کے لیے، اور خطرے سے نبٹنے کے لیے تجاویز فراہم طلب کر لی، کیونکہ اس ہر جگہ پھیل گیا کہ یہ تو جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ، اوبیسلی جگہ جب بات پھیلتی ہے تو سارے نکل جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بلایا، ان کے ساتھ مشاورت کی۔ مشاورت کرنے کے بعد کیا ہے کہ مہاجرین نے جان نثاری کا یقین دلایا۔ مہاجرین تو ٹھکے ہوئے لوگ تھے، ان کی تو ٹریننگ ہو چکی تھی، مشکلات سے وہ گزر چکے تھے، اور انصار جو تھے انہوں نے اپنی چیزیں قربان کر دی تھی، ابھی وہ اس لیول پہ نہیں پہنچے تھے۔ اچھا، انہوں نے، مہاجرین نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سے سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کا روح سکن، یعنی کہ آپ بار بار اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی آپ کو ہاں کی ہو، کہ انصار اب یہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اب اس لیے بار بار ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ انصار کی طرف سے جواب ہو، آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہوں ادھر سے مجھے جواب آتا ہے، جب میں بار بار سوال کروں دیکھو آپ لوگوں کی طرف کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے جو ہے وہ جواب آئے۔ تو انصار نے کہا کہ آپ کا جو ہے روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو محبوس کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں۔ دوسرے صحابی فوراً سے ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ہم موسیٰ کی جو امت تھی اس کی طرح کے نہیں ہے کہ جس نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم تو دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہر طرف آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔
یہ انصار کہہ رہے ہیں، مہاجرین نہیں کہہ رہے. مہاجرین تو اس وقت کہہ رہی ہے سمینا وطانا، جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. انصار جو کہ ابھی مضبوط اتنے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پھر کیا ہے کہ مشاورت کے بعد جو ہے، مشاورت کے بعد مجاہدین کی تیاری کا حکم کیا ان کو دیا گیا. ان کو یہ حکم دیا گیا کہ 7 رمضان المبارک 2 ہجری 17 مارچ 624 کو کہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی. سارے مشاورت وغیرہ سب کچھ ہو چکا، تیاریاں ہو چکی، وہ اپنی طرف سے تیاریاں کر چکے، مسلمان اپنی طرف سے تیاریاں کر چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم کر لیا، کر کے میدان کی طرف چل پڑے. قریشی لشکر تکبر و غرور میں بدمست نسلی اور تفاخر کے نعرے لگاتے ہوئے سامنے آئے. انشاءاللہ تعالی سورہ انفال پڑھیں گے نا، ہم ساری ڈیٹیل وہاں پہ پڑھ لیں گے کہ ان کی طرف سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی کامیابی، مطلب کہ افرادی قوت ہے. ہم بڑے مزے سے ڈھول دھماکے کرتے ہوئے بڑے تفخریہ انداز سے وہ جا رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس کا آسان نہیں تھا، تعداد بہت کم تھی. جب ہم دیکھیں میری طرف اتنی مخالف لوگ ہیں اور میری طرف سے 2-4 لوگ ہیں تو دل کمزور تو ہوتا ہی ہے، جتنا مرضی مان تیز ہو لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا. اس کے لیے اپنے ہی بھائی بند جو ہے سامنے کھڑے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف مشرکین مکہ سے ہی نہیں لڑے تھے، بلکہ سبحان اللہ قریش مکہ سے نہیں لڑے تھے، بلکہ ان کے اپنے باپ بھائی بیٹے ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اس جنگ میں. کہتے ہیں کہ ابو بکر اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا پڑا. اور کہتے ہیں کہ ابو بکر کے عبد الرحمن جو تھے نا، انہوں نے ابو بکر کو کئی دفعہ ان کی زد میں آئے لیکن ہٹ گئے. اور جب گھر گیا تو ابو بکر نے اپنے بیٹے سے ان کے بیٹے نے ابو بکر سے کہا کہ باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ میری تلوار کی زد میں کئی دفعہ آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. ابو بکر کہتے ہیں اگر میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا تو ایک دفعہ میرے سامنے آیا تو میں تجھے ختم کر دیتا. ایمان کا دیکھیں. پھر کیا اس غزوے میں مومنین کے جوش و جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا. سنا تو کھجوریں پھینک دی اور فرمایا کھجور کھاتے کھاتے تو اتنا ٹائم لگ جائے گا، میں تو ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک اور صحابی کی بھی آتی نا، شادی ہے ساگرات تھی، وہ اسی کو چھوڑ کے تو وہاں سے نکل پڑے. اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں، یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا. سبحان اللہ. جن کے ارادے پختہ ہوں، جن کو مطلب کہ اتنی جلدی لگی ہوئی ہو، وہ اتنی دیر سوچتے نہیں ہیں. ہم تو سوچنے میں کئی مہینے کئی سال لگا دیتے ہیں کریں یا نہ کریں، یہ کام ہو یا نہ ہو. میدان کا راز خوب گرم تھا. قریش کے معزز آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کر گر رہے تھے. ان کی اتنے انتظامات کے باوجود وہ کہتے ہیں ان کو مسلمان جو تھے اتنا ان کے اندر جوش ولولہ تھا کہ ان کو ختم کر رہے تھے. مسلمان بھی خوددار یعنی کہ شجاعت کے ساتھ بھرے پڑے تھے. اور اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے جو تھے، کہتے معاذ اور معاوض نام کہتے ہیں اس کا، وہ آئے عبد الرحمن بن عوف کے پاس اور انہوں نے آ کے وہاں سے ان سے پتہ ہے کیا کہتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ابو سفیان کہاں پہ ہے. میں ایز اٹ از آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پڑھتی ہوں کہ چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے. اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں اس کو شہید نہ کر دوں. اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے. وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل. جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرا ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ انہوں نے کر دیا. گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے. اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا اور اس کا بازو لٹک گیا. باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے ہوئے دیکھا تو پاؤں سے بازو ختم کر دیا. مطلب کہ
میرے رستے میں یہ میری بازو تکلیف مجھے دے رہی، بازو اتار دیا اپنا. اللہ اکبر. باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنا شکار پر حملہ کر دیا. اتنے میں معاذ بن اور ان کا جو بھائی تھا معوذ کہتے ہیں کہ دونوں وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اس وقت کہتے ہیں جب اس کو تن سے جدا کیا گیا اس وقت ابو سفیان جو تھے وہ کیا کہتا ہے کہ اے چرواہے، ایک بڑی تیری مطلب کہ تو نے اونچی جو ہے اڑان چڑھی ہے کہ تو ایک سردار کے اوپر آ کے اس کو قتل کرنے لگ گیا، ایک سردار کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کو قتل کرنے لگا ہے. اور یہاں تک کہتا تھا کہ مجھے جب قتل کرو نا تو یہاں سے نہیں کرنا، گردن کے ساتھ قتل کرنا، لوگوں کو پتا چلے کہ اس سردار کی گردن کے ساتھ مطلب کہ اس کا چہرہ بھی لوگوں کے سامنے تو ایسے آئے. اتنا تکبر تھا اس کے اندر کہ وہ چھوٹے ننھے بچے جو دیکھے ان کا جوش اور ولولہ اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہتے ہیں کہ اس میدان میں ابو جہل کے علاوہ میاں بن خلف جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے وہ بھی اسی میں تھا، اور ان کے اہم سرداران قریش اور بھی بہت سے سرداران قریش وہاں پہ تھے جو کہ اس میں مارے گئے. اور یہ کہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل تھا. مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے جن میں سے 36 جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں قتل ہوئے اور 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے. قریشی مقتولین میں سے ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والوں میں ان کے معززین میں سے بہت سے لوگ شامل تھے. حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمعہ جو ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سے نام آتے ہیں. یہ سارے جو مشہور اس وقت کے اپنے آپ کو بہت معزز سمجھنے والے، یہ سارے لوگ اس میں جو ہے وہ شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے جنگ کے ساتھ کیا تھا کہ صحابہ میں سے تقسیم کر کے آرام سے رکھنے کا حکم دیا گیا. صحابہ نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا لی اور قیدیوں کو کھانا کھلایا. صحابہ مطلب کہ جو لوگ وہاں سے قیدی بنا کے لائے گئے تھے نا، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا. جب وہ جنگ سے واپس آئے تو کیا ہوا کہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور قیدیوں کو بھی کھانا کھلایا، خود بھی کھایا. صحابہ کرام نے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشاورت پھر دوبارہ کی، جنگ شروع کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. جنگ ہوگی بعد میں بھی ان سے مشاورت کی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، سب کو مار دیا جائے، اور کیا ہے کہ اس سے وہ جو مخالف قوت ہے قریش مکہ کی وہ ویک ہو جائے گی. تو ابو بکر صدیق نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا. مطلب کہ ہر صحابی اپنی سوچ کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے اتفاق کرتے ہوئے جو جنگ کے آئے ہوئے قیدی تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس سے یہ ہوا کہ وہ بچ بھی گئے، مسلمانوں کو مال بھی ملا، اور یہ جو نہیں جا سکے تھے ان کے لیے کہا گیا کہ وہ جو ہے 10 پتہ ہے اس وقت کہا گیا تھا ہر کوئی اپنے ان کو 10 لوگوں کو لے، وہ پڑھے لکھے کافی تھے، اور وہ جو ہے مدینہ کے لوگوں کو پڑھائے. وہ جو قیدی تھے انہوں نے پڑھایا، قیدیوں نے پھر پڑھایا. وہ فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا گیا، اور اس وہاں سے تعلیم کو فروغ دیا گیا کہ بچوں کے اندر تعلیم آنی چاہیے. اس معاشرے میں تعلیم کا فروغ دیا گیا. قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا. اس حسن سلوک سے متاثر ہو کے کہتی ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو کہ اسلام جنہوں نے قبول کر لیا، جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب شامل تھے، جو کہ پہلے اس میں آگے تھے، مخالف تھے. جب قیدی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، مار سکتے تھے، قتل کر سکتے تھے، اور بہت سے کہتے قتل ہوئے، ان کو پھینکا گیا گندے کنویں میں، ادھر پھینک دیا گیا، ان کو کفن تک نصیب نہیں ہوا، کچھ نہیں. لیکن یہ بچ نکلے جو قیدی تھے ان کو قید بنا کے ان کو مارنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مار سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حکمت کا پھر بھی کرنا چاہتے، میں لیڈر ہوں، میں جو مرضی کروں، کر سکتے تھے، پھر بھی مشاورت کی. سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا. اس کے بعد ابو بکر انہوں نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. جو دے سکتے تھے وہ فدیہ لیا گیا، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو جو ہے ان کے اوپر 10 لوگ دے دیے گئے کہ ان کو آپ ان کو جو ہے تعلیم دو.
حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہر شخص سو جاتا تھا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے اور روتے جاتے اور اللہ سے دعا کرتے جاتے کہ چھوٹی سی کلیل سی، ہم انشاءاللہ جب سورہ پڑھیں گے نا تو اس میں پڑھیں ایک چھوٹی سی کلیل سی تعداد کے لوگ ہیں مسلمانوں کو تقویت دینے کے لیے، اگر یہ میری اتنی سی تو جماعت ہے، اگر یہ بھی ختم ہوگی تو دین کا کام کیسے پھیلے گا؟ کہتے ہیں روتے جاتے جہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور غزوہ بدر کے دن مقداد کے علاوہ ہم سب کے علاوہ ہم میں سے کوئی جو ہے گھوڑ سوار نہیں تھا، کہ ایک ہی گھوڑ سوار تھا اور اس کے علاوہ کوئی گھوڑ سوار نہیں تھا، 2 گھوڑے تھے، اتنا لمبا سفر کرنا تھا، 313 لوگ تھے، کیسے سفر کیا ہوگا؟ سارا پیدل چل کے گئے، ہاں پیدل چل کے گئے۔ کہتے ہیں کہ سب کو موقع ملا وہ گھوڑ سواری کرنے کا نا، تو سب نے موقع لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نہیں گھوڑے پہ نہیں بیٹھوں گا، کہ میں اپنا اجر جو ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے کم نہیں کرنا چاہتا، میں اتنا اللہ کے راستے میں چل کے جانا چاہتا ہوں۔ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن پھر وہاں پہ بھی حکمت کے دوسروں کو بھی پھر یہ دل آزاری نہ ہو، دوسروں کو بھی ہمت ہو کہ چلنے میں زیادہ اجر ہے رادہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے جانا۔ جب لوگ سوتے ہیں تو لیڈرز جو ہیں وہ جاگتے ہیں، کیونکہ ان کا پرپس مقصد ان کے سامنے ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی دل میں ہوتی ہے، دوسروں کے لیے تڑپ ہوتی ہے، حالات کے مطابق ساتھیوں کی مدد، اور سب سے آگے کہ حالات ہوں گے ان ساتھیوں سے مشاورت کرنا ہے، اور سب سے آگے خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ لیڈر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کب میں آگے نکلوں، کب میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں، اور مشکل کام خود وہ کرتا ہے، وہ دوسروں پہ نہیں ڈالا آپ کر لو یہ آپ یہ کر لو آپ کو، بلکہ مشکلات سے خود گزر کے ان کے لیے رول ماڈل، دس از دا آگے سے لیڈری یہ ہوتی ہے کہ خود کر کے دوسروں کو دکھایا جائے کہ یہ لیڈر ہوتا ہے، یہ عزم ہوتا ہے۔ حضرت علی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہ نبی نے سب سے زیادہ سخت جنگ کی، آپ کے علاوہ اس دن دشمن کے کوئی بھی زیادہ قریب نہیں تھا، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے، دشمن کا جو وار تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے وہ جو ہے وہ چل سکتا تھا۔ مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب جو ہیں کچھ چیدہ میں نے بیچ میں سے نکال کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ نصرت الہی غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور اصل سبب نصرت الہی تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ پھر کیا ان کی ذوق شہادت کے ان کو اس چیز کا ذوق تھا، شوق تھا، تڑپ تھی کہ ہم یہ کام کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، ہم دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ہم آپ کے مشن کے لیے کچھ کریں۔ پھر بہتر انتظام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ جو ہے اسکیلز وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ اب بہترین پلانر بھی تھے، بہترین لیڈر بھی تھے، اور لیڈر کے ساتھ ساتھ حکمت عملی۔ کبھی بھی وہ لیڈر بہترین لیڈر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی حکمت عملی بہترین نہ ہو، کہ اسلامی لشکر اپنے سالار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے کو تیار تھے، ہر شخص اپنے قائد کے حکم کو بلا چو چرا کے اس کو ماننے کے لیے تیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے اشارے پر حرکت میں آ جاتے تھے، ان کا تنظیمی ڈھانچہ اپنے حریفوں سے بہتر تھا۔ اس کے برعکس لشکر کفار جو تھے کئی ایک سرداروں کی کمان میں تھے، مطلب کہ یہاں پہ ایک امیر کی بیطاعت کا نظر آتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر ہے، لیڈر بنایا جائے، ایک جماعت اس کا لیڈر ہونا چاہیے جو کہ ان کو بتا سکے کہ یہ ویژن ہے، یہ مقصد ہے، اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے۔ اور دیکھیں جو تھے کفار کا لشکر تھا، ان کے سردار دیکھیے کئی سردار تھے جو کہہ رہے ہیں میں بھی سردار ہوں، میں یہ کروں گا، وہ آپس میں جب قریش نے مل کر حملہ کیا تو اسے مسلمانوں نے روک لیا، لیکن مسلمانوں کے منظم حملے نے قریش کو نہ روک سکے۔ پھر کیا ایک مشہور قریشی سرداروں کی موت کیسے ہوئی؟ جب لڑائی کے ہوئی سامنے آئے، وہ متکبرانہ انداز سے سامنے آئے کہ ہمارے ساتھ کوئی لڑنے والا ہے ہی نہیں، آپ کے پاس تو کوئی ایسی نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی ایسی مطلب انہوں نے نہ کوئی اتنی زریں پہنی ہوئی تھی، نہ کوئی سیفٹی کے کوئی انتظامات تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ابو جہل جیسے ابو سفیان جیسوں کو قتل کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس کی بنیاد ایمان تھی، پختہ ارادے تھے، پختہ عزم تھا۔ پھر کیا ہے کہ قریش کی صفوں میں انتشار کیوں پھیلا؟ کہ قبائلی نظام جہاں بھی ہوگا اتحاد کامل پیدا ہونا ناممکن ہے، کہ قبائلی کبر جہاں پہ ہوگا، غرور ہوگا، وہاں پہ جو تنظیم ہے نا وہ دشمنی کا شکار ہو جائے گی۔ جب غرور آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے جس میں
پھر وہ بڑائی آ جاتی ہے نا، وہ برابری کا وہ آ جاتا ہے. تو قریشی لشکر بھی اسی اصول سے مستثنا تھے. اسی وجہ سے مکہ سے آنے والے لشکر میں اتحاد کا جو ہے وہ فقدان جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. پھر کیا حق اور باطل کا فیصلہ. اللہ تعالیٰ اس کو غزوہ بدر کو جنگ فرقان بھی کہتے ہیں کہ حق اور باطل جو ہے وہ سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تجارتی قافلہ اور قریشی لشکر میں ایک کو ضرور جو ہے وہ فتح حاصل ہوگی. کہتے ہیں کہ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ گئے. جب خانہ کعبہ گئے وہاں پہ خانہ کعبہ کو پکڑ کر اس پردے کو پکڑ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا جو ہے صحیح ہے حق پہ ہے اس کو کامیاب کرنا. ان کو یہ لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں میں دراڑ ڈالنے والے، کیونکہ جو ایمان لے آتے تھے وہ اپنے رشتوں سے کٹ جاتے تھے کہ یہ رشتوں کو کاٹنے والے ہیں، یہ فیملیوں کو توڑنے والے ہیں، یہ رشتوں کو دور کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور جو کہ غلط ہے اس کو ختم کر دے. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، کہ یہ فیصلہ میں اور آپ کی کریں گے، نہ میری سوچ کرے گی نہ آپ کی سوچ کرے گی، بلکہ یہ اللہ. ہو سکتا ہے کہ دفعہ ایسا ہوتا ہے میں سمجھ رہی ہوں میں صحیح ہوں، جو فیصلے کر رہی ہوں میں بہتر ہوں، میرا فیصلہ صحیح ہے. ہم گھر پہ بھی دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں ایز اے وائف ایز اے مدر میرا فیصلہ صحیح ہے، بچے کہہ رہے ہیں میرا فیصلہ صحیح ہے، میاں کہہ رہے ہیں میرا فیصلہ صحیح ہے. تینوں ہی اپنی جگہ پہ صحیح ہو سکتے ہیں، ہر ایک کیونکہ سوچ ڈفرینٹ ہے، سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہی پہ وہ یہ سوچے تھے ہمارے یہ اپنی طرف کر لیتا ہے ہمارے اپنوں کو اور ان کو علیحدہ کر دیتا تھا. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، اپنی گھر فیملیاں ٹوٹ رہی تھی، بچے ماں باپ سے علیحدہ ہو رہے تھے، بھائی سے کٹ رہے تھے، دور ہو رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کیوں ہو رہے، وہ حق کی طرف جا رہے تھے نا، وہ غرور اور تکبر میں کھڑے ہوئے تھے. تو حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. پھر قریش کے غرور کا سر نیچا کیا ہوا میدان بدر میں. قریش میدان بدر میں آنے والے قریش لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا لوگوں کو نمائش کرتا ہوا آیا. اب ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلوں کی طرف جو ہے لوگ ہماری قوت دیکھیں کہ ہم کتنے امیر ہیں، کتنے مطلب ہمارے پاس لشکر لو یار ہے، کتنی ہماری تیاری ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہار گیا تو سر نیچا کر کے جانا پڑا. کچھ بھی پلے نہیں تھا ان کے جب وہ واپس گئے، اور مسلمانوں کے پاس سارا مال بھی آیا، مال غنیمت بھی ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی نصیب کی. ایک عظیم قوت، اسلام ایک عظیم قوت ہے کہ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے اسلامی حکومت کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا. ایک مغربی مورخ کے الفاظ ہیں کہ بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا، مگر بدر کے بعد مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا. کہ پہلے ایک وہ مذہب تھا، بعد میں وہ ایک ریاست، ایک پوری دنیا میں وہ پھیل گیا. اسلام میں اتنی قوت اور طاقت ہے. اللہ کی کتنا، اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کی جو سبحان اللہ حکمت ہے ہم نہیں جان سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح دی حکمت کی بنیاد پر، مشاورت کی بنیاد پر، ایک ٹیم کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. ان کا ایمان پختہ تھا، وہ ڈرے نہیں کہ ہم تھوڑے لوگ ہیں، بلکہ وہ کہا کہ ہم اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے. ان کو یقین تھا، اللہ پہ توکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا. جنگ بدر اور جنگ خندق سے ہم نے کیا سیکھا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کامیابی کا راز ہے. رازداری سے ہر کام کریں، حکمت سے فیصلہ کریں اور چاروں طرف نظر رکھیں. ایک لیڈر کیا ہے، اپنے کل میں نے کیا سٹیپ اٹھانا ہے وہ نہیں بتاتا، مشاورت کرے گا اپنی شورا کے ساتھ، اور شورا کا کام کیا ہے کہ ان چیزوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہ ایک امانت ہے، دوسروں تک شیئر نہ کرے. اور پھر کیا حکمت سے فیصلہ کرنا، سچویشن کو دیکھتے ہوئے. اور کیا پھر ارد گرد بھی نظر رکھنی کہ باقی ادارے باقی تنظیمیں وہ کیا کر رہی ہیں، یعنی کہ اپنے کام میں مگن ہے، دوسروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے جگہوں پہ کیا کیا کام ہو رہے ہیں. پھر کیا ہے کہ پلاننگ اور درست فیصلے کرنی ہے، کسی کو اپنا قائم مقام چھوڑ کر جائیں. جیسے وہ نبینہ صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی مدینہ کو چھوڑ کے نہیں چلے گئے تھے، بلکہ ان کو وہ جو ہے وہ وہاں کا دیکھ بھال کے لیے دے کے گئے تھے کہ آپ وہاں پہ ان کی دیکھ بھال کریں. پھر کیا ہے ٹیم ورک، سب کو ساتھ لے کے چلنا، یہ نہیں کہ میں
خود اکیلی سارا کچھ کر لوں گی. ایک لیڈر جو ہوتا ہے، ایک لیڈر کی نظر اپنے ساتھ کام کرنے والے کی ہر خوبی اور خامی پر ہوتی ہے، اور وہ ہمت دلانے والا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو مرضی چاہے جب چاہے وہ کام کر لے اور that's it. اسباب کا بہترین استعمال کرنا ہے، تھوڑے ہو یا زیادہ ہو. زیادہ پہ ترانا نہیں ہے، تھوڑے پہ جو ہے اس پہ یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس تھوڑا ہے، کم تری کا احساس نہ ہو کہ میرے پاس تھوڑا ہے جو ہے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے. اسباب کم ہے، گھر چھوٹا ہے، وسائل تھوڑے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو کچھ مشکل نہیں ہے نا. اپنے دماغ کو، دل کو بڑا کریں، اس کا بہترین استعمال کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی کرنی ہیں. دعائیں بہترین ہتھیار ہیں، اور صفیں درست رکھنی ہے. کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب نماز پڑھا رہے تھے، ون آف دا صحابی پیچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کہتے ایک کمان، تیر کمان کا تھا، تو اس کے ساتھ ساری صفیں درست کروا رہے تھے. وہ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے کہ صفوں کو درست رکھنا، کہ ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، اور امیر کے حکم کی اطاعت کرنا. انہوں نے کہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے ادھر سے نہیں ہلنا، آپ نے ادھر سے نہیں ہلنا، آپ نے دائیں جانا، آپ نے بائیں جانا، یہاں سے نہیں، وہ وہیں کے وہیں رہے، ادھر سے ادھر نہیں ہے. جنگ احد میں پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ مال کو دیکھ کے آگے پیچھے ہو گئے، جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے. اس کا کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا، نہ جیتے نہ ہارے، لیکن مسلمانوں کو سبق سکھانا جو تھا وہ مقصود تھا، وہ ہم اس میں وہ دیکھتے ہیں. کوئی بھی شخصیت کن بنیادوں پر جو ہے بہترین اسوہ بن سکتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب نیچے پوائنٹ لکھے، یہ پوائنٹ تو ہاں لکھے تو ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ کوالٹیز ابھی پڑھے ہیں نا ہم نے، کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. برداشت ہوگی، جیسے آپ یہ ہے حکمت عملی، آپس میں مشورے سے چلنا، ہاں مشاورت آگی، ہاں تبدیلی کا حوصلہ ہو، اس میں اثر و رسوخ ہو، مصروفیات ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنی ویژن اس کا لیے کلیئر ہو. اس کے لیے کچھ پوائنٹ ہے جو میں نے لکھے ہیں، جو میری سمجھ کے مطابق مجھے سمجھ آئی. باقی ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی رزلٹ نکل سکتے ہوں. کہ تاریخیت کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کا تاریخی ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی انسان غیر معمولی عزم کے بغیر اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا نہیں سکتا. اس کے اندر ہمت اور حوصلہ اور عزم ہوگا تو ہی وہ اپنی اپوزٹ ہوتا ہے نا اس سے ٹکرا سکتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ جامعیت، اس شخص نے تمام انسانی طبقات کے لیے رہنمائی پیش کی ہو. سماج کا کوئی بھی طبقہ ہو، اس کی زندگی میں ایسی مثالیں موجود ہوں جن پر وہ عمل کر سکتا ہو اور وہ اختیار کر سکتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تاریخ ہمارے سامنے، ان کی مثالیں ہمارے سامنے، دیکھ کے ہم کو ہمت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، صحابہ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کاملیت مکمل اس شخص کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک لوگوں کی نظروں میں ہونی چاہیے. اس کی تمام تفصیلات سے لوگوں کو باخبر ہونا چاہیے. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے. ایک اچھے لیڈر کی جو ہے یہ سب سے بڑی کوالٹی ہونی چاہیے. اور عملیت مطلب کہ عمل کرنے والا ہو، وہ شخصیت ایسی ہو جس نے صرف اچھی باتیں ہی پیش نہ کی ہوں، بلکہ فلسفہ نہ اچھی باتیں نہ فلسفہ پیش کیا ہو، بلکہ جو باتیں کہی ان پر خود عمل کر کے دکھایا ہو. حضرت رقیہ رضی اللہ کی وفات دیکھ لیں، غزوے پہ گئے تھے، جب گئے تھے تو وہ بیمار تھیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کو دفنا بھی دیا جاتا ہے. بیٹی تھی، تکلیف ہوئی، آ سکتے تھے جنازے پہ، مل سکتے تھے، پہنچ سکتے تھے، اتنا زیادہ سفر نہیں تھا اس وقت، چلو مسافت زیادہ تھی، لیکن نہیں، اپنے مقصد پہ نظر تھی، اللہ کو خوش کرنا تھا، دین کی تقویت مطلوب تھی. تو اپنی پیاری چیزوں کو بھی کھونا پڑتا ہے، کئی دفعہ اپنے پیارے رشتوں کو بھی پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے. یعنی کہ اس کی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ کتنی خود غرض ہے، رشتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. خود غرض نہیں ہے، اس کے سامنے مقصد اور پرپس ہے کہ اپنے لیے کچھ چھوڑ جاؤں، اپنے لیے کچھ ساتھ لے جاؤں. تو کام تو کوئی چیز نہیں ہے. ہاں تو اگر نیک ہمارے تو جنت میں ملیں گے، ہاں سارا کچھ ملے گا. سبحان اللہ. کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو مجھے بتا دیتے، میری بیٹی کو رکھ لیتے، میں خود جنازہ پڑھ لیتا، لیکن نہیں، آ کے کوئی گلہ ہی نہیں کیا. لیڈرشپ دیکھنی ہے. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کچھ کوالٹیز ایسی ڈال دیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. شاید ہم
کچھ کر جائیں اس دین کے لیے. ایک اچھے قائد کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کے اندر صبر ہونا چاہیے، اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے، انصاف کرنے والا ہو، امانت داری ہو، تجربہ ہو، ایمان ہو، توکل ہو، استقامت ہو، شجاعت ہو، بصیرت ہو، اعتدال ہو، قابلیت ہو، حکمت ہو، ہمدردی کرنے والا ہو، سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہو. پھر کیا ہے ایک قائد کی خصوصیات میں اور پوائنٹ؟ وفاداری ہو، بے غرض نہ ہو، اپنی باہمت اور باحوصلہ ہو، بھروسہ مند ہو تاکہ سارے لوگ جو ہے اس کے ساتھ جڑے، اس پہ بھروسہ کرنے والے ہوں، برداشت کرنے والا ہو، چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزوں پہ ادھر ادھر نہ جانے والا ہو کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا. بار بار اپنے پرپس اور مقصد سے، اس کے اپنے ویژن سے اس کا دھیان جو ہے دوسرے لوگوں کی طرف موٹیویٹ ہو رہا ہو، دوسرے لوگوں کی طرف جا رہا ہو، نہیں، بلکہ کیا وہ اس کو برداشت کرنے والا، اگنور کرنے والا، اس کے اندر جوش اور ولولہ ہو، نہ صرف اپنے اندر ہو بلکہ اپنے ساتھیوں کے اندر بھی وہ چیز ڈالے. مثبت سوچ ہو، ہمیشہ نیگیٹیوٹی میں پازیٹیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے ایسے مقام آئے نیگیٹیو سوچ سکتے تھے لیکن نہیں سوچا، پازیٹیو سوچا، اس کے پازیٹیو رزلٹ ملے، اور اپنے ساتھ صحابہ کو پازیٹیو بنایا. اپنے آپ پر اعتماد کرنا ہے. اپنے آپ پر اعتماد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خود میں تکبر لے کے آنا، بلکہ یہ کہ اللہ کا ساتھ میرے ساتھ ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہمت دی ہے. تو کسی نے میرا انتخاب کیا ہے، کسی نے میرا نام لیا ہے، کسی نے مجھے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مجھے چنا ہے. وہ اسباب ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے نا کہ بہترین اسباب کا استعمال کرنا ہے. پھر علم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ علم کے بغیر ہی مسئلہ کچھ کر لوں گی، علم بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. انصاف پسند ہونا چاہیے، راست بازی اس کے پاس ہو، جانچ اور پرکھ ہونی چاہیے. میرے ساتھ کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ کیسا ہے، ایک تنظیم اور آرگنائزیشن کے ساتھ میں ہوں، میرے ساتھ جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی قابلیت کے حساب سے ان کو ٹاسک دیں، ان کو جابس دیں، ان کا استعمال کریں، خود ہی اپنے آپ کو نہ کریں بلکہ ان کو ساتھ لے کے چلیں. پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور ہم میں کیا فرق تھا، چھوٹی سی ڈسکشن کر لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پوائنٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے. جیسے یہ ہم آج کل پرعزم کہہ رہے ہیں، وہ پرعزم تھے، پکا ارادہ تھا، اور ہم جو ہے بہت پہلے ہی ڈر جاتے ہیں. ہم پہلے ڈر جاتے ہیں، پہلے ہی لے ہم سے تو بہانے. ہوگا ہی نہیں. ہاں ایسے نہیں ہوگا، ہم نہیں کر سکتے. ہاں میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں باجی، میں اس قابل نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتی. تو اب دیکھ لی انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحابہ کا نہیں آتا کہ میں نہیں کر سکتا. چھوٹے چھوٹے صحابہ، حضرت علی بار بار دیکھیں، ہم نے لاسٹ ویک بھی پڑھا نا، بار بار اٹھ رہے ہیں، اتنے بڑے ان کے پاس ریسورسز، ان کے خلاف اٹھ کے کھڑے، میں ان کو مارتا ہوں، میں جنگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حوصلہ عزم ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ آ جاتا ہے. جہاں جہاں دیکھیں گے ہم ایمان کی تقویت اور ایمان کا ہونا اور پرعزم ہونا اور اللہ کے دین کے لیے لڑنے کے لیے اللہ کا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا جہاں پہ بھی کھڑے ہوں گے. ہاں دنیا آپ کے خلاف ہوگی لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے. یہ کچھ پوائنٹ میں نے لکھے ہیں کہ صحابہ کرام کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا نتیجہ کیا نکلا، ان کی کیا اندر خصوصیات تھی، انہوں نے کیا عزم تھا ان کا، کیا ارادے تھے، کیا مشن تھے، انہوں نے کیا تبدیلیاں لے کے آئے. اور آج کا مسلمان میں اور آپ اس میں جو ہم اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر لیں. ان کو دین سے محبت تھی، مثال قائم کی اور ان کو جو ہے تاریخی مقام ملا. میں اور آپ آج مسلمانوں کو دنیا اور خواہشات محبت نے کہیں نہیں چھوڑا. دنیا دنیا دنیا، میری یہ خواہش، بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بچے پڑھ جائیں، بچہ سیٹل ہو جائیں میری زندگی میں، ان کی شادیاں، ان کے مطلب یہ سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے. رضی اللہ کا لقب، جنت کی خوشخبری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنا. بے عملی کا شکار جو ہے، تبرج کا شکار ہے ہم لوگ. اللہ اور اللہ کے رسول کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے ہم تیار ہیں، وہ پابندیوں میں آنے کے لیے تیار، ہم پابندیوں سے نکلنے کے لیے تیار. بار بار پابندیوں کو ہم توڑ رہے ہیں. مشن رسول میں معاونت انہوں نے کی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم پیغمبر کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی کوئی نہیں مانتے. اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی کوئی نہیں مانتے. اسی طرح ہم پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن کرنا ہر کام سنت کے خلاف ہے. اسلام کی فتح، عروج اور اشاعت میں کردار، انہوں نے اہم کردار ادا کیا. قرآن کو کتاب اور ہدایت اور عمل کی بجائے صرف برکت کی کتاب ہم پڑھ کے سمجھ بیٹھ گئے. کتنا مطلب ڈفرنس ہے. جنہوں نے دنیا میں تبدیلی لے کے آنی ہے، ان کے عزم اور ارادے اور ان کی سوچ ڈفرنٹ ہوتی ہے. آنے والے مسلمانوں کے لیے مشرے راہ مفادات سے اٹھ کر جینے والے تھے. وہ مفادات کے لیے خود کو بچا کر دین کو قربان کر دینے والے ہیں. میں بچ جاؤں، دین کی ہوتی ہے تو دھجیاں اڑ رہی ہیں تو اڑنے دو، میں بچ جاؤں، بس میری عزت رہے. دین کی ہو رہی ہے جو شادیوں اور بیاہوں اور باقی
دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں. پھر وہ خود شناس تھے، حقیقت پسند سے، اپنی حدود کو جاننے والے تھے. اور ہم کیا تھے؟ ہم غیر خود شناس، غیر حقیقت پسند، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں سے ناواقف. پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہمارے اندر کمیاں ہیں اور کیا ہمارے اندر جو ہے وہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. اصحاب رسول کی خصوصیات میں کیا تھا؟ وہ ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لینے والے تھے. اور ہم کیا ہیں؟ عذر بہانے تلاش کرنے والے، ذمہ داریوں سے بھاگنے والے ہیں. مجھے نہ دو، مجھے نہ دو، میرے تو اور ہی کام بہت ہے، میں تو دنیا میں مگن ہوں، وہی نہیں میری ساری چیزیں پوری ہو رہی، میں دین کے لیے کیا نکلوں. کسی کو کہہ کے دیکھو بھئی اس مسجد کا حصہ بن جاؤ، اس تنظیم کا حصہ بن جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، آپ میرے ساتھ نہیں جڑ رہے، اس مسجد کے ساتھ نہیں جڑ رہے، بلکہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو تقویت دے رہے ہیں. میری فرینڈ تھے، اس کو کب ہر وقت بولتی ہوں ادھر آؤ ادھر آؤ، کبھی بولتا ہے تو گھر کی صفائی، کوکنگ، ٹائم فرسٹ ٹائم وہ دیکھیں نا ہم اسی میں کھپ جاتے ہیں. کر لے گی، کوکنگ کر لے گی، تو آپ بعد میں کیا لے کے جائے گی؟ مطلب آگے ان کو ویژن کلیئر نہیں ہے نا. بھی رہ جائے گی تو اللہ کے لیے کیا آپ تیاری؟ دنیا کے لیے تو ہم فٹ ہونا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں. اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے اعتدال کرنا ہے. ہاں ہم نے اس کو فرض نہیں سمجھا. اللہ کے لیے نکلنا پڑتا ہے. یہ اللہ کے دین کے لیے آپ نکل رہی ہیں، اللہ کے دین کے آپ اپنے لیے نکل رہے ہیں تاکہ آپ کی آخرت صحیح ہو. بار بار ہم قرآن کی آیات میں بھی یہی پڑھ رہے ہیں نا، میں اپنے لیے یہاں پہ بیٹھی ہوں، آپ اپنے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہمارے اندر، کیونکہ ویژن کلیئر نہیں ہے، علم نہیں ہے، مقصد اور پرپس کا نہیں پتا، کس پرپس کے لیے اللہ نے بھیجا، کس مقصد کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں. کبھی کبھار سوچو پرانے، ہم بھی پرانے لیکن اتنے بھی نہیں، جو ہم سے پہلے جو دادا نانی امی لوگ ہوتے نا، وہ زندگی اچھا تھا، ہمارے جو بچپن ہے وہ اچھا تھا. لیکن ہم واپس تو نہیں نہ جا سکتے، جس میں ہے اسی کو ہم نے بہتر بنانا ہے. اس میں تو کہتی ہوں وہ تو کوئی ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ وہ تباہ و برباد ہوگی. وہ کہتے نا، میں اسی طرح سن رہی تھی، ون آف دا اسکالر ہی سیڈ کہ ہم اسی دور میں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ہر طرف تاریخی تھی. اب دیکھ لیں ہر طرف کیا ہے، فحاشی، بے حیائی، وہ ہر چیز بے حیائی، ہر وہ چیز پائی جاتی ہے جو اس وقت تھی. تو ابھی ہو سکتا ہے ہماری نسل میں سے کوئی کومپن نکلے اور دنیا میں پھر روشنی آ جائے، اور آنی تو ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری نسل جو ہے وہ تاریخ کا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں اور دعائیں کریں. پھر کیا ہے کہ شکایت سے اوپر اٹھ کر وہ سوچنے والے تھے، ہم شکوے اور شکایت پر ہی رہے. اس نے ایسے کر دیا، اس نے ایسے کر دیا، میرے میاں نے مجھے اجازت دی، بچے نے اجازت دی، اچھا میرے گھر کے وہ ابھی آپ بتا رہے گھر کے کام، میری ہانڈی رہ گی، میری روٹی رہ گی، ہم نہیں کھاتے. آپ نہیں کھاتی، کھاتی ہے نا. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ حکمت عملی، پلاننگ کرنی ہے، ٹائم کا صحیح استعمال. ہاں ٹائم کا صحیح استعمال، ٹائم نکالنا، اللہ کی دوسرے راستہ نکال. ہاں اور رستے نکل جاتے ہیں. تھوڑے ٹائم میں برکت، یہ دعا کریں ٹائم میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. دین اسلام کے لیے قانونی حد سے آگے بڑھ کر ساتھ دینے والے، اور ہم کیا ہے؟ دین پر شرمندہ، چھپ چھپ کے، نعوذ باللہ، دین کو پس پش ڈال کر دنیاوی قوانین سے ڈرنے والے. لوگ کیا کہیں گے؟ شادی اتنے دھوم دھام سے نہ کی تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے تھے لوگ کہتے ہیں تو کہنے دو، اپنوں کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ رہے تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے حالات نہ لے کے آئے. پھر اختلافات سے بچ کر اصل نشانے پر لگے رہنے والے تھے. مقصد کے اوپر ان کی نظر تھی، جو کوئی کہہ رہا ہے کہنے دو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اختلافات کا شکار، اصل نشانے اور کام سے دور. اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، میں نہیں کام کرتی باجی، آپ نے تو مجھے یہ بات کہہ دی ہے، میں نہیں سن سکتی، میرے تو گھر والے اتنے پیار کرنے والے، میں تو وہی پہ رہوں گی، میں سٹریس نہیں لے سکتی. نہ میں دین کا کام نہیں کر سکتی، یہ تو اور لوگوں کا کام ہے، میں بڑی سینسٹیو ہوں، بڑی میرے اندر ایسی ہے، میں نہیں سن سکتی. ہاں وہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ان کے مشن کلیئر تھے. غیر جذباتی فیصلے کرنے کی طاقت رکھنے والے تھے. جذباتی ہو کے نہیں، سوچ سمجھ کے، دور اندیش تھے وہ. جذباتی، ہم آج کی نسل جذباتی، جلد باز، مشتعل، جلدی سے ان کو غصہ آنے والا، دینی غصے، پھر کیا ہے، غیرت کو غلط طریقے سے ظاہر کرنے والے. فوراً سے ایک بات کو سیاسے غصے، پھڑ اوپر نیچے، چیزیں ادھر ادھر، ایسے ہی. وہ سنتوں کو اپنانے والے، اور ہم کیا ہے؟ سنت، یہ کہتے ہیں کہ سنت فرض نہیں ہے، سنتوں کو چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں آپ سے ہم کیسے بیٹھتے، کیسے اٹھتے، بٹن ایک کھل گیا تو میں نے یہی سمجھ لیا کہ بٹن کھولنا ہے، کہ آپ کا بٹن کھلا دیکھا. آپ بیٹھ کے کھاتے تو میں نے بیٹھ کے ہی کھانا ہے، آپ 2 انگلیوں سے کھاتے تھے، میں نے 2 انگلیوں سے کھانا ہے.
آپ رائٹ ہینڈ سے پہلے کھاتے تھے, رائٹ پاؤں پہلے رکھتے تھے, اوپر جاتے ہو یہ کرتے تھے, سیڑھیوں سے نیچے اٹھتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے. ان کا تو ایک ایک عمل اٹھتے بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ہوتی تھی. ہم کہتے کیا ہے, سنت ہی ہے, فرض تو نہیں ہے, ہم کیوں کریں سنتیں, ہم کیوں سنتے پڑھیں. اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا سنتیں پڑھو, کوئی کہہ رہا نہ پڑھو. وہ دیکھو سنتوں سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, فرض نہیں ہے تو سنت ہے نا. اگر محبت کا تقاضا تو یہ ہے, یہ میلاد کرنے اور یہ ایسی ایسی چیزوں میں آپ فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں. مقصد زندگی میں کیا ہے, فرق کیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا. ہمارا دنیا میں اللہ کو راضی کرنا نہیں, بلکہ کیا سنت اور قرآن کو چھوڑ کر رسومات کے پیچھے, یہ ہمارا مقصد ہے. مقصد اور ویژن ہمارا کلیئر نہیں ہے. وہ قرآن اور سنت کی محبت اور اطاعت میں ہوتے تھے اور دین اسلام کو ترقی دینے کی ان کی کوشش ہوتی تھی. ہمارا کیا, دین کی ترقی کی بجائے دنیا کا حصول ہو جائے, دنیا مل جائے, بس دنیا. کل کس نے دیکھی, یقین ہی نہیں ہے کئی لوگوں کی, کہتے کس نے دیکھا کل کیا ہونا ہے, کسی کو کیا پتا آخرت میں کیا ہونا ہے. ہاں انجوائے زندگی ہے, انجوائے کریں. آج کے موضوعات کے سوال جو ہیں یہاں پہ میں آپ کے لیے کھڑا کروں گی کہ میرے اہداف جو ہیں, میرا ویژن جو ہے, میرے گول جو ہے کلیئر ہے میرے لیے, کیا میں ان میں کلیئر ہوں, میں کس پرپس کے لیے بھیجی گئی ہوں, میرا کیا اہداف ہے, کیا ہم اپنے اہداف کے لیے پرعزم ہیں. پرعزم نہیں ہے. پہلے تو ہمیں پتہ نہیں کرنا کیا ہے زندگی میں, اٹھ کے آ جاتے ہیں بس ادھر بیٹھ کے سن کے گھر چلے گئے. کوئی پیشن ہی نہیں ہے, کوئی مشن ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں. مطلب گھر جا کے کتنی دفعہ آپ اس کو پڑھتے ہو, کتنی دفعہ سوچتے ہو, کتنی دفعہ تفکر کرتے ہو, کتنی دفعہ کوشش کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا, آج میں اس گھر میں کیوں ہوں, میرے 3 بچے کیوں ہیں, میرے 4 بچے کیوں ہیں, میرا میاں ایسا کیوں ہے, میرے لیے وہ کیوں ٹیسٹ ہے, میری مدر ان لاز ہے, میری فیملی ایسی کیوں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے ساری. پھر اپنی ذات ترقی اور جماعت کی ترقی کے لیے میرے کتنے اہدافات ہیں, میں نے کس کو آرگنائزیشن کو جوائن کرنا ہے, کس کا حصہ بننا ہے. ایٹ لیسٹ کھجور کھاتی رہ جاؤں گی, دنیاوی کام ہی کرتی رہ جاؤں گی. میں نے اپنے آپ کو اس مشن کا حصہ بنا کے اس میں ساتھ شامل ہونا ہے, کچھ کروں یا نہ کروں, نہیں تو پھر کھجور ہی کھاتی رہ جاؤں گی. 1 سیکنڈ کا پتہ نہیں کب میرے ہاتھ سے ختم. کسی بھی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے پر آپ خود کو جواب دیں. سمجھتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکی, سمجھتی ہیں میں اس مسجد کا حصہ نہیں ہوں, سمجھتی ہیں میں کسی اور آرگنائزیشن کا حصہ ہوتی تو اس کو تقویت دیتی, سمجھتی ہوں میں کسی کو فائدہ دے سکتی ہوں. اگر میں یہ نہیں کروں گی, میں ہر جگہ پہ رسپانسیبل ہوں. اگر میں ماں ہوں تو تب میں رسپانسیبل ہوں, بیٹی ہوں تب میں رسپانسیبل ہوں, کہ میں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تو لے کے چل ہی رہی ہوں نا. اپنے اخلاق سے, کردار سے, ملن سازی سے, میرے رشتے ہیں, ہر لحاظ سے میں پھر بھی بندھی ہوئی ہوں ان ساری چیزوں میں. کیا آپ ترقی کر رہی ہیں یا وہیں کے وہیں کھڑی ہوئی ہیں, جمود کا شکار ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کا کل آپ کے پچھلے کل سے آپ کا آنے والا کل بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, وہ مومن ہی نہیں جس کا آنے والا کل جس کا آج اس کے آنے والے کل سے بہتر نہ ہو. آج تو میں ہوں, کیا جو کل تھی وہ آج بہتر ہے, اور آج میرا آنے والے کل کو جو ہے وہ آنے والا کل وہ اس سے بہتر ہوگا. یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں. ہم اس پہ بات کر سکتے تھے, ٹائم اتنا اب نہیں ہے, ورنہ میرا دل تھا ہم تھوڑی اس پہ بات کرتے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یا ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے تو ہم گہرائی میں بندہ چلا جاتا ہے نا, سوچتا رہتا ہے دعا کے ذریعے اطلاع واقعی بندے ہم کہتے ہیں نا سمجھ, پتہ نہیں میں کبھی میں بہت نہ سمجھ چکا طریقے ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں بھیجا ہے, کیا چاہتا ہے. اللہ کی عبادت, اللہ کے دین کی فروغ ہی. نماز پڑھ لے سب, یہ تو نہیں ہے. نماز پڑھنا, وہ دیکھیں نا, جانور کھاتے ہیں پیتے ہیں سو جاتے ہیں, انسان کھاتے ہیں پیتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں سو جاتے ہیں. نہ ان کی تربیت کا, ہم کہتے ہیں ان کی پرورش پہ لگے ہوئے ہیں نا. پرورش تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پرووائڈر ہوں. ان کی کوئی نہ اخلاقیات ہے, نہ کوئی تہذیب ہے, نہ کوئی مشن ہے, نہ کوئی پرپس ہے. تو آج اپنے پاس ساتھ لے کے جائیں, میں کس پرپس کے لیے ہوں, اللہ کے مشن کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, اللہ کے دین کے فروغ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل بنوں گی انشاءاللہ. جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا تو کروں نا, اپنا حصہ ڈال دوں, اپنا سیڈ بو جاؤں. مجھے آپ کی وہ بات ہمیشہ ہم جیسے چلو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں نماز, وہ بھی
لیکن ہمارے بچوں جو آنے والا نسل اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا؟ اس کے لیے میں آج کچھ بو کے جاؤں گی. دیکھیں کئی درخت ایسے ہوتے ہیں نا، باپ جو ہے اس کا سیڈ بوتا ہے، آگے دادے پوتے دادا پوتا دادا پردادا بیج کے جاتا ہے، اور آگے پوتے دوتے آ کے جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آج سیڈ بو جاؤں، میں تو اپنا کام کر جاؤں، میں تو آنے والی نسل کے لیے جو ہے کچھ کر جاؤں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. وقولوا قولي هذا واستغفر الله وقولوا قولي هذا واستغفر الله وقولوا قولي هذا واستغفر